السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پیارے بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعرات کو بھی ہم نے اسی موضوع پر کچھ باتیں کیے تھے۔ آج پھر آپ بھائیوں کے سامنے میں مزید اضافے کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا اور پچھلی باتیں بھی دہرائی جائے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو، جنت کو، جہنم کو تکرار کے ساتھ بار بار ریپیٹ کر کر کے اللہ رب العالمین نے یہ باتیں دہرائی ہے تاکہ قیامت کے دن کے لیے فکر مندی دلوں میں پیدا ہو جائے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جہنم سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے نا اپنے باغ دوڑ میں لگ جائے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں کئی خرافات بدعات لوگوں نے پیدا کر رکھے ہیں، تو ہم بار بار یہ بات دہراتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے ان باتوں سے، کیونکہ وہ جنت لے جانے والی باتیں نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، اور اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں طرف 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود دونوں کی حدیث ہے، دونوں روات ہے اس حدیث کے۔ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں یہ حدیث نقل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھی لکیر کے بارے میں کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اللہ کے رسول نے 2 لکیریں کھینچ لی، اور پھر فرمایا لیس علیہ من سبیل، ان 4 راستوں میں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکیریں کھینچے، فرمایا کہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر شیطان نہ ہو، یدعو الیہ، اپنے طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ ثم قرأ هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول نے وہ آیت پڑھی جو میں نے اللہ کے حمد کے بعد اور نبی پر درود پڑھنے کے بعد پڑھی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ سورۃ الانعام کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کے پیچھے نہ چلو، اگر چلو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے سیدھے راستے سے یہ راستے تمہیں گمراہ کر دے گی۔ یہ راستے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم ٹیڑے راستوں سے بچ جاؤ۔ ابھی آ جاتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے؟ اس میں ایک اہم دعا ہم مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو ہر چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم جو ہے نا ہم مستغنی ہو، بلکہ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم جو ہے نا حاجت مند ہے، ہر چیز ہمیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، فرمایا کہ حتی یسأل الملح، حتی یسألہ الملح، یہاں تک کہ گھر میں نمک ختم ہو جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی یہ معمولی چیز نہ سمجھو، یہ اللہ سے مانگو۔ اور حتی یسأل شسعا علیہ اذا انقطع، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس میں ایک تعلیم ہے، دیکھو میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں، اس میں ایک تعلیم ہے، یہ نہ کہو کہ بھائی نمک تو 1 ریال پر ملتا ہے اور باہر بقالہ کھلا ہے اور میں جاؤں گا اور نہیں، اپنی جیب پر اعتماد اور بھروسے سے پہلے اللہ پر یقین کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میرے پیروں میں طاقت اللہ رب العالمین رکھے گا اور میں جاؤں گا۔
یہ ہو سکتا ہے کہ پیر پھسل جائے اور نمک کے لیے پہنچنے سے پہلے پیر ٹوٹ جائے، میں جاؤں وہاں پر چیز تو معمولی ہے، دکان میں نہ ہو، میں جاؤں وہاں دکان بند ہو، یہ 1 ریال بھی پھر بہت بڑی بات بن جاتی ہے اگر یہ میری جیب میں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یسال شسع نعلیہ اذا انقطع، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اصل بات کی طرف آئیے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آیت میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے۔ یہ تو آپ دعا مانگتے ہو نا، اہدنا، اے اللہ دکھا دے ہمیں الصراط المستقیم، وہ راستہ جو سارے راستوں سے سیدھا ہے۔ پھر مزید دعا میں، حالانکہ دعا میں اللہ رب العالمین کے آگے باتیں نہیں رکھی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ باتیں ایسی بتائی ہے کہ راستے بہت سارے خوشنما ہوں گے، تم سمجھو گے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت پر رونق پرکشش بنایا ہوگا، اپنے نعتخوانوں کے ذریعے، اپنے چرب لسان علاماؤں کے ذریعے اور مختلف اشعار اور یعنی زبان فہموں کے ذریعے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ مجھے چاہیے جس پر اللہ تو نے مجھ سے پہلے ان پر انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے نعمتیں کی ہے، جو انبیاء ہے، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ 4 گروہ اللہ نے ذکر کیے۔ انبیاء کی تو بات ختم ہو گئی ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خاتم الرسل پر بات ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو پھر باقی لوگ ہیں ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء تھے، وہ صالحین تھے، لیکن یہ تینوں صفات ہم اپنے آپ میں لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو انعمت علیہم، اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھائیں اور اس راستے پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جن پر اللہ تو نے انعام کیا۔ اچھا، پھر دعا میں جو ہے نا اور لوگوں کے بارے میں بات ارشاد فرمائی اللہ رب العالمین نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ جن پر اللہ غضبناک ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، جو کہ یہود و نصارہ ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنے والوں کا بھی یہی حکم ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ سمجھ میں کچھ بات آ گئی کہ نہیں؟ کہ دیکھو ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی راستے کے لیے تو میں نے دعا مانگی ہے، لیکن کیا میں اس راستے پر ہوں؟ کیا میں نے اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں وہ راستہ دل سے چاہتا ہوں؟ اگر آپ اللہ کا وہ راستہ دل سے چاہتے ہو تو آپ ضرور بھی ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے کے تلاش میں رہو گے۔ اگر آپ اس راستے سے محبت کرتے ہو اور آپ کو وہ راستہ چاہیے تو پھر مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے، کسی اور پر اعتماد نہیں کرو گے، زیادہ جو ہے نا چرب لسان مقرر مولوی پر اعتماد نہیں کرو گے، عمر رضی اللہ عنہ کے راستے کے پیچھے پڑو گے کہ ان کا راستہ کیا تھا، عثمان علی صحابہ کرام کے راستے کو ڈھونڈو گے کہ ان کا راستہ کیا تھا۔ ورنہ آپ اہدنا الصراط المستقیم تو مانگتے ہو زبان سے، دل میں اس کے لیے نہ کوئی تڑپ ہے اور نہ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنانے میں کوئی خوف ہے تمہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ بے چاہے لوگوں کو نہیں دیتا کہ بھائی آپ کو توحید نہیں چاہیے اور یہ کہو کہ میں توحید والا ہوں، آپ کو سنت کی اتباع نہیں چاہیے اور یہ کہو کہ میں اہل سنہ ہوں۔ اہل سنہ والجماع کے بارے میں نے یہ تفسیر یہ تعریف بار بار کی ہے۔ امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں اما اہل السنہ والجماع
رہی بات اہل السنہ والجماعہ کی کہ وہ کون ہے. اما اہل السنہ والجماعہ، صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں. اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل قول وفعل، اہل السنہ والجماعہ اپنے ہر قول ہر فعل میں یہ کہیں گے اور اس کو دیکھیں گے. فیقولون فی کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة رضی اللہ عنہم فهو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. اہل السنہ والجماعہ اپنے قول فعل عمل سب کچھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ قول یہ عمل تھا کہ نہیں. کیوں؟ وہ اہل السنہ والجماعہ، وہ اہل السنہ ہے اور جماعت تو ان کی جماعت ہے. فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ، اگر ان سے ثابت نہ ہو فَهُوَ بِدْعَةٌ، وہ کام بدعت ہے. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا، انہوں نے کوئی خوبی نہیں چھوڑی بلکہ اس کے طرف انہوں نے سبقت کیا ہے اور اس کے طرف بڑھ گئے ہیں، اور تب جا کے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا. ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگو لیکن ابو بکر پر نظر رکھو. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا مانگو لیکن عمر پر نظر رکھو اپنے قول عمل میں، ورنہ تم صرف جو ہے نا زبان کے حد تک صراط مستقیم مانگو گے اور دل میں کوئی ارادہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا بغیر صراط مستقیم کے. آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پر تہجد پڑھی ہوگی، تہجد کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے اشراق کی نمازیں پڑھی ہوگی اس دعا پر، اور آپ نے 5 وقتہ نمازیں اور نوافل پڑھے ہوں گے، اور آپ نے بار بار اس سورت کو پڑھ لیا ہوگا، لیکن دل میں کوئی چاہت نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے تم کو محروم کیا ہوگا. پھر تم ان لوگوں کے پیچھے جاؤ گے کہ میں ایک مولوی کا ویڈیو سن رہا تھا، کہتا ہے کہ عید میلاد النبی تو 1924 تک لوگ مناتے تھے. کس وقت تک؟ یہ تو 1924 کے بعد یہ جو ہے نا عید میلاد النبی بن ہو گئی ہے. زبردست بات ہے، مانتے ہیں کہ 1924 تک یہ جو وہ شریفی مکہ تھا، شریفی مکہ یہ ایک پروگرام تھا فاطمیون عبیدیون کے دور حکومت سے، جب انہوں نے مصر کو لے لیا مسلمانوں سے اور پھر جو ہے نا وہاں کی مسلمانوں کو قتل کر دیا، تو لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ اور مکہ ان دونوں شہروں کا اہتمام، عمرے اور حج کا اہتمام، زیارات کا اہتمام اولاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سپرد کیا، اہل بیت کی سپرد کیا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنے محبت اہل بیت والے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو 900 سال تک پھر یہ کام چلا. کیوں؟ پھر بعد میں سنیوں کے خلافت کے دور بھی آ گئے لیکن وہ اس طرح رہے. لیکن جب یہ حکومت آ گئی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو میں اختصار سے عرض کروں گا کہ جب یہ حکومت آ گئی اور انہوں نے شرک کے جو ہے نا وہ مزارات سارے جو ہے نا اڈے ختم کر دیے، تو پھر یہ وہاں مکہ تک پہنچ گئے. اور الحمدللہ 1924 کے بعد یہ عید میلاد النبی نہیں منائی گئی. سوال یہ ہے، سوال کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ 1924 تک لوگ مناتے تھے، اس کو تاریخ میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیز شروع کب کی گئی؟ کیا یہ نبی کے دور سے شروع تھی؟ جیسے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ابھی یہ آیت پڑھی ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں کچھ وضاحت میں نے کی ہے. کیا یہ ابو بکر کے زمانے سے یہ چیز تھی؟ کیا عمر کے زمانے سے تھی؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے؟ کیا صحابہ کرام نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، یہ ائمہ مجتہدین نہیں، ائمہ اہل بیت نہیں؟ یاد رکھیے ائمہ اہل بیت وہ ہمارے ائمہ ہیں، یاد رکھیے. اور جو لوگ ان کو امامیہ کے عقیدے کے نظر سے دیکھتے ہیں نا، انہوں نے ان اماموں کو نبیوں کے مقام پر پہنچا دیا ہے. تو قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا، کیونکہ نبی امام معصوم نہیں ہوتے.
تو یہ ائمہ اہل بیت، یہ سارے علماء، ان کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، 500 سالوں تک نہیں تھی، 600 سال کے بعد عراق میں یہ کام شروع ہوا۔ آپ اس طرح کر سکتے ہو، آپ کے لاہور میں نمازیں اس وقت سے پڑھی جاتی ہے جب سے اسلام آیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سندھ میں، آپ کے بلوچستان میں، آپ کے خیبر پختونخوا میں، آپ کے چٹاگانگ میں، آپ کے ڈھاکہ میں، آپ کے اتر پردیش کے سارے ضلعوں میں، اور آپ کے مدھیہ پردیش کے سارے ضلعوں میں، اور آپ کے بہار میں، اور آپ کے مہاراشٹر میں، اور آپ کے نیپال میں نمازیں اس وقت سے جاری ہے جس وقت سے وہاں اسلام پہنچا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پوچھو کہ یہ عید میلاد النبی کب پہنچی ہے وہاں، تو کہیں پر 1933 لاہور میں، تو کہیں پر 1940۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تک لوگ اللہ کے رسول کی محبت سے محروم تھے، محبت کے ادا کرنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز تم لوگوں نے داخل کر دی۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ 1924 میں تو ختم ہو گئی یہ چیز، اور اس سے پہلی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ شروع کب سے ہوئی۔ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں، اور بہت بہترین واقعہ ہے یہ بخاری کا واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کو میں ختم کر سمیٹ لیتا ہوں بات کو، لیکن توجہ دو گے تو کچھ فائدہ ہوگا۔ طارق بن شہاب ایک تابعی ہے، یہ بخاری کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، امیر المومنین کے پاس، اور کہنے لگا یا امیر المومنین آیت تقرؤون فی کتابکم، ایک آیت ہے تم لوگ اپنی کتاب میں پڑھتے ہو قرآن میں، لو نزلت علینا معشر الیہود، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اترتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ دیکھو یہودی کا ارادہ، دیکھو یہودی اس وقت کامیاب نہیں ہوا، لیکن بعد والوں نے جو یہ چیز گڑھ دیا، سمجھو کہ وہ یہودی کامیاب ہوا۔ اہل السنہ والجماع کے نام پر اہل السنہ والجماع ناکام ہو گئے جو یہ کام کرتے ہیں۔ کہنے لگا لو نزلت علینا معشر الیہود، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اترتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو اس دن کو ہم عید مناتے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا وَأَيُّ آیت، کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا تم پر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دینی اسلام کو پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، یہ حال کے ساتھ انہوں نے جواب نہیں دیا، قد عرفنا، ہم زمانے سے جانتے ہیں اس دن کو، اس جگہ کو۔ دیکھو کتنا زبردست جواب دیا، ماضی کے صیغے کے ساتھ جواب دیا، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، وہ دن بھی ہم جان چکے ہیں زمانے سے، اور وہ جگہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اور وہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ عرفات۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے مقام پر عرفے کے دن کھڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری۔ مطلب یہ کہ وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ویسے بھی ہمارے عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہودی کے ارادے کو دیکھو۔ ابھی دیکھو کیا یہودی اسلام کو پسند کرتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس صورت مشورہ دیتا تھا؟ یہ یہودی اگر اسلام اس کو پسند ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کے یہ مشورے دینے کے بجائے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام قبول کرتا۔ ٹیکس دیتے ہو، غلام ہو، جزیہ دیتے ہو، اے یہودی، اور مسلمانوں کی اسلام میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ اس کی دل کی دشمنی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ چیز اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن وہ تو امیر المومنین تھا رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی اس طرح کئی ایک اقوال ہے، یہ بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا،
بار بار میں نے ریپیٹ بار بار دہرا کے رکھ دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ اس وقت کی عید میلاد النبی کو بھی دیکھو، اس وقت کی 2 عیدوں کو بھی دیکھو. سمجھ بات آ گئی کہ نہیں؟ ان 2 عیدوں کو منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، اور رسول اللہ کے محبت کے نام پر عید گڑنا جہالت کی محبت ہے، کرسچنوں کی محبت ہے، اس یہودی کی محبت ہے جو اسلام کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا. لیکن اللہ والی محبت نہیں ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، رسول اللہ والی محبت نہیں ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے. سمجھ لو بات کو، خوب سمجھ لو میرے بھائیوں، بڑے توجہ سے اس بات کو غور کر کے سمجھ لو، سن لو اور دھیان دو. اور جو لوگ مزخرف باتیں کرتے ہیں نا، باتوں کو رنگ دے کے، باتوں کو اشعار کا جامہ پہنا کے، باتوں کو چرب لسانی کے الفاظ جوڑ کر رکھ کر ان کے باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. وہ اسلام نہیں ہے عید میلاد النبی، وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. حدیث سنن ابو داود میں ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اور پہلے سے مدینے والوں کے 2 دن تھے سال میں 2 دن ہوا کرتے تھے، اس میں کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا ما هذان اليومان تلعبون فيهما، یہ 2 دن کیا ہے جس میں خوشیاں مناتے ہو، کھیلتے کودتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول جاہلیت کے دور میں ہم اس طرح کرتے تھے تو اب بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے عوض، ان 2 دنوں کے بدلے بہترین دن دیے ہیں. وہ یوم الاضحیٰ ہے، وہ یوم الفطر، چھوٹی عید ہے، بڑے عید ہے. کیا اللہ کا رسول یہ بتا سکتا تھا کہ نہیں کہ وہ میرے پیدائش کا دن ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے؟ کیوں؟ اللہ کی رسول کی کوشش کیا تھی کہ لوگوں کی دلوں میں میری محبت داخل ہو جائے. محبت داخل ہو جانے کے بعد ان کے لیے اتباع آسان ہے، اطاعت آسان ہے، رسم رواج چھوڑنا آسان ہے، شرک چھوڑنا آسان ہے. یہ کیوں ہوا کہ 16 دنوں کا سفر اور کھجور پکے ہیں اور مدینے میں کوئی نہیں رہا. نفیر عام کا حکم ہے. نفیر عام اس کو کہتے ہیں جس میں ہر کسی کو آرڈر ہو کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جا کے. 16 دنوں کا سفر تپتے ریگستانوں میں، ماہ رمضان، یہ ساری باتیں، یہ سارا سفر محبت رسول کے بغیر ممکن تھا؟ یہ مکہ چھوڑنا، مدینہ آ جانا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر یہ ساری باتیں ممکن تھی؟ او بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موتے کے میدان میں ایک صحابی کو بھیجے، 4 بیویاں ہیں اس کی، وہ ادھر شہید ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کمانڈر بن کر، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ کا والد زید ابن حارثہ، وہ شہید ہو جاتے ہیں. آخر بار وہ جو پروگرام ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتا ہے. یہ لوگ گئے تھے وہاں، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے. جہاد کے میدان میں تو 100% یہی بات ہوتی ہے. ان کو یقین تھا اور ہوا بھی ایسا. تو یہ جانا، یہ سب کچھ محبت کے بغیر تھا. تو زبان سے کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر کی کیا محبت ہوگی؟ محبت تو میری ہے. اس اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ کی کیا محبت تو میری ہے. عمر کی کیا محبت ہوگی؟ محبت تو میری ہے.
اور عمر کی کیا محبت ہوگی؟ اس نے تو یہودی کے مشورے کو ٹال دیا جب اس نے کہا کہ اس دن کو عید کا دن منانا چاہیے. یہ ان کو زبان سے نہیں کہیں گے، لیکن حال ان کا ہے. ایک قال ہے، قال سے کہیں گے تو بات ختم ہو گئی. حال ان کی یہ ہے. ہم کہتے ہیں محبت رسول ایمان ہے، فرض ہے. جس میں ہو مومن ہے، نہ ہو نہیں ہے. اور جس میں کم ہو کمزور مومن ہے، زیادہ ہو قوی مومن ہے. لیکن اس طریقے کی محبت جو ابو بکر نے گھر کی دکھائی، عمر نے گھر کی دکھائی، عثمان نے گھر کی دکھائی. اور پھر یار لوگ کچھ کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کو ایک دن میں یاد کرنا، اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ہم بھولے کب ہے؟ بتاؤ وہ کون سا وقت ہے جو ہم اللہ کے رسول کو بھولے ہیں؟ ایک شاعر کے زبردست 2 شعر آپ لوگوں کے سامنے ہدیہ کر کے پیش کرتا ہوں. شاعر کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَّدَ ذِكْرَ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّ فَرَبُّ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ. کہتا ہے دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کیسے ہمیشگی عطا فرمائی. جب 5 وقت مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہتا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّ، اپنے نام کے حروف سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنایا. فَرَبُّ الْعَرْشِ محمود، وہ محمود ہے، اس کے حمد کیے جاتے ہیں. وَهَذَا مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ، یہ محمد ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے، ملائکہ ان کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان ان کی تعریف کرتے ہیں. وَأَحْمَدُ، یہ خود بھی اللہ رب العالمین کا تعریف کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو، جب انڈونیشیا سے آزانیں شروع ہوتی ہے، مشرقی ممالک کی انتہا سے، ملیشیا اور پھر برونائی اور پھر جو ہے نا بوٹان اور پھر مالدیپ اور پھر یہ چائنا کے کچھ علاقے اور پھر جو ہے نا نیپال اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور پھر مغرب تک، جب وہاں پر پھر فجر تک آزانیں پہنچ جاتی ہے نا، تو وہاں سے پھر صبح کی آزانیں شروع ہو جاتی ہے. کیا وقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو بھول گئے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مزید اضافے کے طور پر یاد کریں؟ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، درود پڑھ لیا اللہ کے رسول پر، السلام علیک ایھا النبی پڑھ لیا. اچھا، مغرب کے اذکار ہم نے پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لیے، رسول اللہ پر درود پڑھ لیے. ابھی رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں گے. اذکار بتائے ہوئے کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کو ہم بھولے کب ہیں اللہ کے رسول کو کہ ہم ان کو یاد کریں مزید وقت کا اضافہ کر کے، ایڈ کر کے. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ یار لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں، کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے مہربانی سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر خوش ہو جاؤ. ہم تو خوش ہو گئے، اسی وجہ سے ہم نے نماز پڑھی، رسول اللہ پر درود پڑھ لیا، والحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ رحمت، وہ تو رحمت للعالمین ہے. تو رحمت للعالمین تو ان کے لیے جن کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، عقیدے سے لے کر اعمال تک، سفر، حضر، ہر وقت کی دعائیں اللہ کے رسول سے لی گئی ہو، وہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانتے ہیں. ان کا کیا کام ہے اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین ماننے سے، جنہوں نے پیروں کے وظیفوں کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کا مقام دیا ہے. سمجھ بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ حقیقی محبت کو جان لو، یہ عبادت ہے. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو بھی یاد رکھو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کو بھی یاد رکھو کہ ہم بار بار صحابہ کرام کی زندگی مانگتے ہیں، ان کی ہدایت مانگتے ہیں جو اللہ نے ان کو کی ہے. اگر صرف زبان سے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہو اور پھر جو ہے نا محفل میلاد ہو، تم اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا مانگنے میں جھوٹے ہو یا جاہل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی حقیقی معنوں میں محبت رسول سیکھنے کی، اس پر چلنے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی، اپنے بچوں کی اور اپنے بہنوں کی اور اپنے بھائیوں کی اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنے کی عطا فرمائے. اسی محبت اللہ رب العالمین، اسی محبت پر اللہ ہمیں زندگی دے، اسی محبت پر اللہ ہمیں موت دے. جب زندگی اسی محبت پر ہو، موت بھی اسی محبت پر ہو، تو قیامت کے دن حشر بھی ان صحابہ کرام کے پیچھے ہوگا
جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور آخر کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہم حوض کوثر کا جام بھی نوش فرمائیں گے. اور پھر میرے بھائیوں یہ محبت ایسی نہیں ہوگی کہ قیامت کا دن تو 50,000 سال تک بات ختم ہو گئی، نہیں، جب چاہو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جاؤ گے. اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی میں آنے والی جمعرات کو بات کروں گا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.